میں اب چند منٹ کے لیے اپنے بزرگ عالم دین جو ہمیں ہمیشہ اس جامعہ کی انہوں نے خدمت کی بھی اور تعاون بھی کیا اور ہمارے انتہائی معاملہ فہم عالم دین ہے، علامہ خورشید احمد قصوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی حاضری ہو جائے. اس کے بعد ہم علامہ نئی صاحب کا بھی بیان ہوگا اور پھر ہم حضرت مفتی صاحب کا بیان سنیں گے. علامہ خورشید احمد قصوری صاحب. نعرہ تکبیر، ذرا زور کا نعرہ، چلو تھوڑے ہی سے یار زور کا نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ہم نعرہ تحقیق بھی لگاتے ہیں، نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں. ہمارے یہاں کسی کے مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے، اپنا مقام ہے ہر ایک کا، ہم اس ہر مقام کا خیال رکھتے ہیں. اور نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، اولیاء اکرام، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی ولی ہیں ان کو بھی سلام. سرور عالم کی ذات کے جتنے غلام ہیں ان سب کو سلام. علامہ خورشید احمد صاحب قصوری. اب آپ دیکھیے، اب ہم بھی پہلے کمر آئے، آپ خورشید آ گئے. اب تو کوئی کمی رہے گی نہیں. جی شریف ہے، شب برات ہے، جو بھی آپ پسند کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء اللہ. نازش اہل سنت محقق برطانیہ حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشفی مجددی نقشبندی دعوت برکات ملاریہ اور ہمارے اہل سنت کے قابل فخر ہے، آج کے دور کے بے مثال خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی دعوت برکات ملاریہ، دیگر علماء کرام اور حاضرین سامعین کرام. میں تو شاید حضرت نے صرف تصویر کشی کے لیے مجھے کھڑا کیونکہ مجھے تقریر کی لمبی چوڑی نہیں آتی، سچی بات ہے. وہ کچھ وقت جوانی کا تھا، کچھ ذوق بھی تھا، شوق بھی تھا. اب تو وہ ذوق بھی نہیں رہ گیا، شوق بھی نہیں رہ گیا، خوف ہی سما گیا. آگے والا مرحلہ جو سامنے صرف حضور کے صدقے میں ہی آسانی ہو جائے گی، ورنہ عمل کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ناز اور فخر کیا جائے. ہمارے بے شمار ایسی شخصیات کے کچھ خصوصی معاملات شامل حال رہتے ہیں، اس سے رہنمائی مل جاتی ہے کہ پلے عمل تو نہیں ہے، حضور کی محبت ضرور ہے. وہ تھوڑی یا بہت ہی جیسی بھی دعویٰ بھی نہیں ہے، قبول فرما لیں، ان کا احسان ہے. تو میں دو چار جملے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس محفل میں اس ناچیز کی حاضری شاید مدینہ پاک میں
رسائی کا سبب بن جائے. اس لیے ہمارے اہل سنت کا تو سب سے زیادہ جو سہارا ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے زمانہ میرا طالب علم بھی تھا اور اس وقت ہمارے اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت جن کا خطابت میں طوطی بول رہا تھا، حضرت علامہ خطیب پاکستان مولانا محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مجھے ان کے جملے یاد ہیں کہ قصور میں وہ خطیب تھے، لاہور میں بعد میں آئے تھے. میرا زمانہ طالب بھی تھا تو وہ ملنے کے لیے استاد صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. انہوں نے فرمایا مولانا نماز میں کوتاہی نہ کیا کرو. کیسے فرما دیے؟ میں دورہ حدیث میں بیٹھے تھے ہم تو اسی دوران میں تشریف لائے. مولانا یہ سبھی کو خطاب کر کے خصوصی ان کو اشارہ تھا، نماز میں کوتاہی نہ کیا کرو. تو وہ سر جھکا کے بیٹھے رہے تو تشریف لے گئے. دورہ حدیث ختم ہوا تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، ٹھیک ہے ان سب کی طرف اشارہ تھا، یہ ٹھیک ہے کہ بشری تقاضے سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے علامہ نوری صاحب نے ایک بات کر دی کہ حضور گناہگار خطاکار ہوں، حضور کی ثنا کے صدقے میں ہی رہائی ملے گی. اور واقعی ویسا. اب چیز صاحب قبلہ تو یقینی طور پر کیونکہ پاکستان میں تشریف فرما رہتے ہیں، مجھے سید طالب حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ جب آپ کا مزار پاک جسد اطہر منتقل کیا گیا تو اسی طرح تھا نوری صاحب کا. علماء سنت خوش نصیب ہے کہ ان کا آخری سفر بڑا حسین ہوتا ہے. حضور کے صدقے میں ساری زندگی جن کے گن گائے ہیں وہ لاج ضرور رکھتے ہیں. میں دو چار جملے کہتے چلتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہے، بڑی حسین نیند سو رہے ہیں، سفید چادر اوڑے ہوئے، کچی اینٹوں کا سہانا بنائے ہوئے، کھجور کے پتوں کی وہ چٹائی جس پر ساری کائنات کا محبوب آرام فرما ہے. کیسی نیند ہے یار، کیسا آرام ہے. آج ہم بڑے قیمتی نرم گرم بیڈ پر سوتے ہیں، نیند پھر نہیں آتی، پھر مصیبت کا نیند نہیں آتی، ڈانٹ کے بعد یار نیند فوراً آ جاتی ہے. اگر نیند نہ آئے تو صرف سبحان اللہ تو وظیفہ شروع کر دیا کرو، نیند آ جائے گی. اور خوش نصیبی ہے کہ یہ کہتے کہتے نیند آ جائے. بصورت ام ہانی کے گھر میں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، اللہ کا محبوب لیٹا ہوا ہے، محو خواب محو استراحت ہے، رب کریم انتظام فرما رہا ہے. جبریل عرض کیا میرے کریم کیا حکم کا حاضر ہو؟ فرمایا سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا ہے. اٹھو تیاری کرو، اپنے آپ کو مزین کرو، آراستہ کرو، بڑے کر و فر کے ساتھ، ناز و انداز کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ عشق میں ڈوب کر میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ. خود ہی نہ جاؤ، سارے فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، 70,000 فرشتوں کی برات بھی لے جاؤ، جنت سے برات بھی لے جاؤ، میرے محبوب کے دروازے پر چلے جاؤ. کیا بات ہے. جب خالق بلانے والا
महबूब नाज़ो अंदाज में रहम फरमा तो ले जाने वाले के इंतजामात में कोई कमी रह जाती है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ सकती। यहाँ फलसफियों के भी वो ज़हन जो है वो मट्टी में खाक हो गए, अक्लमंदों की अकलें वो यहाँ गुम हो गए, फहमो फरास्त वालों ने हिजाब को छोड़ दिए। ये मामला समझ में नहीं आ सकता, इसलिए जनाब खुद ऐलान करता है सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। लोगों दुनिया वालों मैं पाक हूँ हर ऐब से, नक्स से, कमजोरी से, किसी किस्म की कमी से मैं पाक हूँ। मैं अपने हबीब को ले जाने वाला, महबूब जाने वाला, तुम क्यों मुसीबत में पड़े हुए हो? मुख्तसर बात करता हूँ। जिब्रील अमीन ये सारे इंतजामात के साथ तशरीफ लाए, सभी को मताह में मौजूदगी किया, कहा कि मैं हुजूर को लेकर आता हूँ, तुम यहाँ इंतजार करो। खुद इब्राहिम के मकान में चले गए, दरवाजा बंद है, हुजूर सोए हुए हैं। हल्की हल्की खराटों की आवाज आ गई, हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी। अर्ज़ किया मेरे करीम दरवाजा खटखटाता हूँ, बेअदबी हो जाएगी। हुजूर की आंख अगर इस तरह खुल गई, तेरा हबीब नाराज हो गया तो मेरी सारी अज़मतें मेरी मिलिया मेट हो जाएंगी, मेरी सारी निफ़तें खत्म हो जाएंगी। फरमाया नहीं, दरवाजा नहीं खटखटाना, दरवाजा खोलना भी नहीं है। जहाँ मेरा हबीब सोया हुआ है उनके चेहरे के ऊपर छत को हल्का सा शक करना। जब शक करोगे मैं अपने हबीब के चेहरे को देखूंगा। तुम अंदर दाखिल हो जाओ। अंदर चले गए। या अल्लाह आवाज नहीं दे सकता, हुजूर की नींद है, इसमें खलल आ जाएगा। फरमाया नहीं, आवाज नहीं देनी। आज एक दुनिया का अनोखा तरीका इस्तेमाल करना है, मुनफरिद अंदाज के साथ। जब तुझे तख्लीक किया था, तेरा सारा जिस्म नूर का बनाया था, तेरे लब कफूर के बनाए थे, वो किसी काम आने थे। आज मेरे हबीब के तलवों पर अपने कफूरी लब रख दो, मेरे हबीब के पाँव के तलवों को बोसे दो। तेरे कफूरी लबों की ठंडक जब महसूस करेंगे तो मेरा हबीब खुद ही बेदार हो जाएगा। यार कैसा अंदाज है? बासूरत वाकया मेराज एक ऐसी चीज है जो किसी के समझ में नहीं आ सकती। इसलिए अकल वालों ने बड़े घोड़े दौड़ाए हैं, मगर वो घोड़े उनके अकल के वो थक हार के वो चकनाचूर हो गए बेचारे, वो समझ नहीं पा सके। इसलिए वो कुछ कह गया, कुछ। लेकिन इश्क वालों ने कह दिया यहाँ ना अकल की जरूरत है, ना इल्म के पैमाने इस नापने की जरूरत है। यहाँ सिर्फ कह दो रब ले जाने वाला, हबीब जाने वाला, बस बात खत्म हो गई। अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की इश्क और मोहब्बत की नेमत अपने कर्म और फजल से अता करे। ये ऐसी नेमत है जो दुनिया हुक्मा में कायनात की किसी नेमत का इसके साथ कोई मवाजना नहीं है। अल्लाह हर एक सुन्नी को अता करे, हमारे अहले सुन्नत और उलमा की ज़िंदगी और बरकत अता फरमाए। इनके खिताब व बयान हम सुनते रहे और सुनने के साथ साथ अमल पैरा होते रहे, और अल्लाह करीम हर मोमिन को बार बार हरमैन शरीफ है का सफ़र नसीब फरमाए। बाखिर दावाना